حکومت کے اندر لاوا پک رہا ہے، ہر جگہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہر جگہ سے تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ سے کرپشن اور خراب گورننس کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ وفاق سے لے کر صوبوں تک حکومتی وزراء ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ تحریک انصاف کی وفاق میں حکومت ہے، دو صوبوں یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں براہ راست حکومت ہے، اور بلوچستان میں وہ حکومت کی اتحادی ہے۔ وفاق سمیت ان تینوں صوبوں میں کرپشن اور خراب گورننس کی شکایات سامنے آ رہی ہیں، اور کوئی اور نہیں کر رہا، خود حکومتی وزراء کر رہے ہیں۔ پنجاب کے بعد تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت پر کرپشن اور خراب گورننس کے الزامات سامنے آ رہے ہیں، اور یہ الزامات خود حکومتی اراکین کی طرف سے سامنے آئے ہیں۔ صرف یہ نہیں، پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ صوبائی حکومت کو اسلام آباد سے بیوروکریسی کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، یعنی جو کچھ پنجاب میں ہو رہا تھا اب خیبر پختونخوا میں ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پنجاب میں تو تحریک انصاف کی حکومت اتحادیوں کے ساتھ ہے، اتحادیوں نے کرپشن کے الزام لگائے، مگر خیبر پختونخوا میں خود جو خبریں آئیں وہ حکومتی وزراء کی طرف سے آئیں۔ عاطف خان صاحب کے حوالے سے آج سارا دن خبر چلتی رہی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان سے ملیں گے، وہ اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے جس میں اتنی کرپشن ہے، اتنی کربا پروری ہے۔ سارا دن خبر چلی، ہم نے بھی ان سے رابطہ کیا، اب سے کچھ دیر پہلے ان کی طرف سے ڈینائل آیا، یہ خبر ان کے حوالے سے نہیں ہے۔ سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صافی صاحب بہت شکریہ۔ صافی صاحب آج سارا دن مختلف حکومتی وزراء کے اختلافات کے حوالے سے خبریں آتی رہی ہیں، کیا اس میں حقیقت ہے اس سارے کے سارے معاملے میں؟ عمران خان صاحب نے 4-5 سال سے انتظار میں بٹایا ہوا تھا عاطف خان صاحب کو کہ میں آپ کو وزیر اعلیٰ بناؤں گا۔ ان کو پرویز خٹک صاحب کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر جو وزارت اعلیٰ کے مضبوط امیدوار تھے وہ اسد کیسر تھے، کیونکہ اس سے پہلے بھی پارٹی کے وہ صوبائی صدر تھے جب پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، لیکن وہ بھی نہیں بنے، ان کو مرکز بھی بھیج دیا گیا۔ تو یہ پھر ایک ایسا بندہ لانا مقصود تھا کہ جو ایک تو ماضی کی طرح پرویز خٹک نہ بن سکے، یعنی کسی معاملے میں پرائم منسٹر کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے، اور دوسرا پرائم منسٹر کا ارادہ یہ تھا کہ ادھر کمزور سے کمزور آدمی چاہیے تاکہ وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے صوبے کو یہاں سے چلا سکیں۔ تو ایک تو یہ والا معاملہ تھا۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ اس مرتبہ ان لوگوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، جس طرح ماضی کی حکومتوں کو انٹیلیجنس رپورٹس کا خوف ہوتا تھا، وہ خوف ان کو نہیں ہے۔ میڈیا کا وہ خوف نہیں ہے ان کو جتنا کہ ماضی کی حکومتوں کو ہوتا تھا۔ احتساب کا اور عدالت کا ان کو وہ خوف نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بی آر ٹی کا معاملہ تو اپنی جگہ پہ، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ جو بلین ٹری کا معاملہ ہے آپ اس کو دیکھیں تو آپ کرپشن کے تمام کیسز کو بھول جائیں گے، وہ جتنا بڑا فراڈ اس میں کیا گیا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں سے کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو کئی عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ دیکھیں بہت یہ دو وزراء جو ہیں، یہ وزراء وزیر اعلیٰ کے ساتھ ٹاکنگ ٹرم میں بھی نہیں ہیں۔ پھر وزیر اعلیٰ صاحب کے ایک بھائی کی آج کل باتیں کی جا رہی ہیں، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پولیس اور ضلعی انتظامیہ وہ ایک ایک ایم پی اے اور ایم این ایز میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر جگہ پہ ان کے بندے بٹائے گئے ہیں۔ تو آخر میں اب ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں میں ایم پی ایز میں بھی یہ احساس اور پارٹی ورکرز میں بھی یہ احساس جنم لے رہے کہ یہ صورتحال رہی تو ہم تو لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ پھر عاطف خان اور ان لوگوں کا تو ماضی کا وہ اختلاف بھی چلا آ رہا تھا، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف یہاں تک نہیں ہے۔ عاطف خان، شاہرام اور ان لوگوں نے فارملی باقاعدہ پرائم منسٹر کو آج سے کئی دن پہلے بتا دیا ہے، اور الزام انہوں نے ادھر بھی کرپشن کے بھی لگائے ہیں، بد انتظامی کے بھی لگائے ہیں۔ اب ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب نے خط لکھا کہ پنجاب میں اتنے پرسنٹ صرف 6-7% فنڈ یوٹیلائز ہوا ہے۔ شاہزے میں آپ کو بتاؤں کہ جو قبائلی اضلاع ہے، جو پاکستان کے لیے سیکیورٹی کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہاں کا جو فنڈ ہے ابھی تک اس میں صرف 0.6% یوٹیلائز ہوا ہے، اور آپ بھی کہیں کہ وہ 0.6% میں کتنا پھر ان دوسری چیزوں کی نظر ہوا ہوگا۔ تو آخر میں کہیں نہ کہیں تو یہ لاوا پھر پٹنا ہی تھا۔ مگر صاحب 2/3 اکثریت ہے تحریک انصاف کی، حکومت تو محفوظ ہی رہے گی، وزیر اعلیٰ محفوظ ہیں؟ نہیں، اس لحاظ سے حکومت کوئی خطرے میں نہیں ہے، اور جو ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب کی مرضی ہوگی کہ وہ اگر پارٹی کے اندر اس تنازع کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں
یا پھر یہ کہ اپنے کسی دوسرے بندے کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، یہ ان کے پاس ہیں۔ ابھی تک سر دست تو ان کی ہمدردیاں اور سرپرستی محمود خان ہی کے ساتھ نظر بہت آتی شکریہ ہے۔ صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ابھی تک محمود خان صاحب اسٹرانگ ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اب سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔